बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आवाम के सामने पार्लियामेंट हाउस से हम एक बहुत अहम नुक्ता आवाम के सामने रखना चाहते हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्लियामान का पहला इजलास हुआ है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान ने बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी आज पहले दिन शिरकत की है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना वोट लिया था उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोलशुदा वोट में 50% से ज़्यादा वोट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है। खान साहब के विज़न के मुताबिक, उनके बयानिए के मुताबिक हम पार्लियामान में रहे, हम रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, हम धरनों की तरफ नहीं गए। हमने कहा इस ईवान में अपना रोल प्ले करेंगे। हुकूमत से हमेशा मुतालिबा किया कि कानून साजी हो तो आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक हो। हम पहले भी बारहा आपके नोटिस करवा चुके हैं कि जब जब कानून साजी हुई है वो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हुई है। रूल्स को सस्पेंड किया गया, एक्ट को लाया गया, बिल को प्रेजेंट किया गया, बिल को वन गो में कंसिडर करवाया गया और कानून साजी हुई। इसी तरीके से आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा एक एक्ट पास करवाने जा रही है ये पार्लियामान, ये हुकूमत। ये एक बिल सबमिट हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2024, जिसके बरू पहली मर्तबा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ वर्जी की जा रही है। आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कानून बनाया जा रहा है जिसका इस्तिदा यही है, जिसका मफहूम यही है, जिसकी मुद्दा यही है, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिज़र्व सीटें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर की है, वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इस कानून साजी की हर जगह मुखालिफत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस कानून साजी को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। हम इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। ये आईन की खिलाफ वर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट की 13 मेंबर बेंच की खिलाफ वर्जी है। इसके वसातत से मैं पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फैसल से मुतालबा करते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, चाहे आप उसमें माइनॉरिटी सही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना आपकी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी। पहले भी ऐसा हुआ है, सिंध असम्बली ने 3 कवानीन पास करवाए थे। उन 3 कवानीन पास करवाने का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई हुई थी उस जजमेंट को सेट असाइड करवा के, ओवर रूल करवा के इसके ख़िलाफ़ कानून साजी की जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों एक्ट को 2015 और 2017 में उनको ख़त्म कर दिया था। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये कानून जब हम चैलेंज करेंगे, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सेट असाइड होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने वो सीटें मिलेगी जो सीटें सुप्रीम कोर्ट ने हमें एलोकेट कर दी है। हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी इस्तदा करते हैं कि 41 MNA साहिबान ने अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो जमा करा चुके हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी कन्फर्मेशन कर चुकी है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी। उसके बावजूद हमारे MNA साहिबान को हर किस्म की लालच दी जा रही है, उस पर हर किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ केस आफ्टर केस रजिस्टर करवाए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के केसेस बनाए जा रहे हैं। उसका सिर्फ मकसद ये है कि इनको फोर्स करे कि इनकी लॉयल्टी चेंज करवाए।
ہم سپریم کورٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 41 MNAs کی ڈکلیریشن الیکشن کمیشن فل4 ایشو کرے. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پہلے اس سے کہ وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو ان سے لائلٹی تبدیل کرائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی لائلٹی نہیں چینج کریں گے. یہ خان صاحب کے سپاہی ہے اور ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ رہیں گے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے MPA صاحبان تھے اس میں سے 58 کی نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے KP کا, 29 کا ایشو ہوا ہے پنجاب کا, اور 6 MPAs کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے سندھ کا. ہم سپریم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد باقی MPA صاحبان کا بھی نوٹیفیکیشن ایشو کیا جائے, اور سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ہمارے MNAs کو پروٹیکشن دی جائے. ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ہم نے بارہا کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ چادر چاردیوالی کی پامالی نہیں ہوگی. 2 سال سے بہت ہو گیا. حاجی امتیاز صاحب وہ آج بھی اس ایوان میں نہیں آ سکے. وہ بارہا مجھے کہتے رہے میرے اوپر پریشر ہے. یہاں سے جس وقت گئے راتوں رات ان کو اٹھایا گیا, اور یہ ایک تعجب کی بات ہے. اس کو کرپشن کے کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ روپے کی کرپشن کی ہے, لیکن جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ گواہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے سٹیٹمنٹ یہ نہیں دی ہے کہ کسی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے کرپشن مانگے. مجھے تو یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے لائسنس بنا رہے ہیں یا آپ ایک ڈاکومنٹ پہ سائن کریں. یہ سب ہتھ کنڈے انشاءاللہ ختم ہوں گے, لیکن عدلیہ سے درخواست ہے کہ ہمارے رائٹ آپ پروٹیکٹ کر لیں, اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اسپیکر صاحب اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صاحب کوئی بات کریں گے؟ یہ فستائیت کی جو حکمرانی چل رہی ہے اس کا ڈراپ سین عنقریب ہونے والا ہے انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو اس وقت بھی ان کی اختیارات کو سلب کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا, اور وہ اس وقت سپریم کورٹ نے معطل رکھا. لیکن بعد میں جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد اسے منظور کر لیا گیا. لیکن اب وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے تحت 3 سینئر ججز جو ہیں وہ تعین کرتے ہیں کسی کیس کی جو ہے آرٹیکل 184 3 کے تحت جو ہے اس کا بینچ بنانے کا. تو وہ بینچ بنا, 13 رکنی بینچ بنا اس میں, اور آپ نے دیکھا کہ 13 رکنی بینچ میں 8 جج صاحبان نے جو بڑا واضح طور پر 1 2 3 4 10 انہوں نے نکات دیے. اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی, سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی. اور کوئی بھی اس طرح کا جو معاملہ ہوگا وہ اگر ابہام کوئی فریق تصور کرتا ہے تو انہی 8 جج صاحبان کے پاس جو ہے وہ فیصلے کے لیے جائے گا. سو اس کو اوور ریچ کرنے کے لیے یہ جو انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیمی بل لے کر آئے ہیں, اس میں انہوں نے ایک شک رکھ دی ہے کہ کوئی جو ہے پارلیمنٹیرین MNAs یا MPAs یا سینیٹر وہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکے گا, یعنی پارٹی تبدیل ڈیکلریشن نہیں ہو سکے گا. سو یہ ایک ایسی مذموم کاوش ہے کہ آپ عدلیہ کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اوور ریچ کرنے کے لیے اور ان کے جو ہے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی یہ ایک ترمیمی بل لے کر آئے ہیں. یہ ریفر ہوا ہے کمیٹی کو, ہم اس لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ممبر ہیں, ہم انشاءاللہ وہاں بھی ڈٹ کر مخالفت کریں گے اور ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن بہرکیف ہم کسی قیمت پر سپریم کورٹ کی تضحیک نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ آئین میں عدلیہ کا ایک ستون کے طور پر آرٹیکل 189 اور 190 جو بڑا واضح ہے کہ نہ صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ واجب اور لازم ہے ہر عدالت ماتحت پر, بلکہ ہر ادارہ جو ہے وہ پابند ہے اس کی جو ہے ایڈ کرنے کا, اس کی معاونت کرنے کا, اس سے بھی زیادہ سخت ہے. سو ایگزیکٹو ہو یا کوئی ادارہ بھی ہو وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند ہے. اس فیصلے کے مطابق جو 13 جج صاحبان نے کیا ہے, 11 جج صاحبان نے ہمارے پارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے, جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا,
آج ہماری پہلا دن ہے کہ آج ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی نالش کی، اس فیصلے کی وجہ سے ہمیں ایز پاکستان تحریک انصاف بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اس ایوان میں، اور تمام ایوانوں میں جو ہے ہمارے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے خلاف ہم نے ریفرنس کی ہے، انہوں نے ہمیں مانع کر دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ فتویٰ دیا 13 جج صاحبان نے کہ انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تشریح غلط کی ہے بلکہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو جب آئین کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے تو وہ جو ہے وہ اس لائق نہیں رہتا کہ وہ اس آئینی ادارے کا حصہ رہے۔ سو الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم نے نالش کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ہمارا یہی استدعا ہوگی کہ ان کے خلاف جو ہے ان کو فی الفور ہم مستعفی ہونے کا تو پہلے ہی ہم ان سے تقاضا کر چکے ہیں، مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن اب ہم نے اس فورم پہ بھی جو ہے رجوع کر لیا ہے کہ ان کو جو ہے فی الفور ہٹایا جائے، سبکدوش کیا جائے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کی تصدیق کی ہے بلکہ انہوں نے آئین کی بھی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کو سبورٹ کیا ہے، اور سبورژن آف کانسٹیٹیوشن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو یا ادارہ ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ آج کا جو ہوا ہے، آج اسپیکر صاحب سے پھر مجھے حیرت ہوئی کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ بغیر رائے لیے ہوئے وہ بلڈوز کرتے چلے گئے، اور حالانکہ دی آئیز ہیو اٹ ہم ہنس رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کے حق میں، لیکن پھر بھی اسپیکر صاحب خود ہی کرتے رہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ اسپیکر صاحب ایک غیر جانبدار حیثیت سے کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے طور پر ایکٹ کرتے ہوئے پارٹیزن شپ جو ہے وہ اس کو ترک کریں گے اور ایوان کو جو ہے چلنے دیں گے، کیونکہ ایوان چلے گا، ایوان کی بالادستی ہے تو ریاست چلے گی۔ اگر ایوان پر کوئی اور غالب ہو یا فارم 47 غاصب ہو تو فارم 47 کے گھس بیٹھیے جو ہے وہ عوام کے نمائندہ نہیں ہے۔ اور آج جو بجلی کے بلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج جو آئی پی پی کے سکینڈلز دیکھ رہے ہیں جو ابھر کے آ رہے ہیں، وہ آپ کو جو چونکا دینے والے ہیں، اور عوام اس سے پس گئی ہے۔ عوام کو جو حالت ہوا ہے وہ صرف سبورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ سر آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے میں تیار ہوں، فوج ایک نمائندہ مقرر کرے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ آئین کے طالب علم میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں، فوج سے مذاکرات کیا عمران خان ایک مرتبہ پھر فوج کو سیاست میں لانا چاہ رہے ہیں جس طرح باجوہ کے ساتھ مل کر 2018 میں وہ آئے تھے؟ نہیں، بات دراصل یہ نہیں ہے جس طریقے سے الفاظ نہیں ہے جس طرح سے آپ ادا کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اس طرح تو اناؤنس خان صاحب نے بہت پہلے کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ 3 بندوں کا نامینیشن ہوا تھا، اور اس میں پھر اضافہ بھی ہوا تھا، اور سب کے نام آ گئے تھے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور ڈائلاگ کس کے ساتھ ہونا چاہیے اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا۔ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی اپنے دروازے بند نہیں کیا کرتی، دریچے کھلے ہونے چاہیے، ہوا بھی چلتی رہے اور روشنی بھی آتی رہی تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ اچھی ڈائلاگ کی طرف جائیں گے تو جو مس ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا چاہیے تاکہ پاکستان آگے کی طرف بڑھے۔ دیکھیں جہاں نہیں، دیکھو خان صاحب کا ہمیشہ ایک ہی رویہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں کرتے، یہ کوئی لوگوں کی خام خیالی ہوگی، خان صاحب رویہ چینج کر لیں گے، ان کا ایک ہی بیانیہ ہے، اور ہمیشہ سے خان صاحب بارہا کہتے چلے آ رہے ہیں، ملک ہمارا، فوج ہماری۔ کون ہوگا جو پاکستان کو مضبوط بنانا چاہے، مضبوط دیکھنا چاہے، اور وہ یہ کہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو؟ میں نے جب پریس کانفرنس اس دن کی جس دن ہمارا سینٹرل سیکٹر ریڈ ہوا، وہ سب کچھ بند ہوا، سب کچھ چلے گئے، تو دا فرسٹ تھنگ جس کی ہم نے کنڈمنیشن کی وہ چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کی اسٹیٹمنٹ کی، جس کی یہ اسٹیٹ ہمارے نالج میں لائی گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، اور خان صاحب نے یہ بارہا وہاں اڈیالہ میں بھی کہا ہے، اس سے پہلے بھی کہا ہے، ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ تو اس لیے یہ جو ایک لوگ کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی اتنی سب سے بڑی اور مضبوط اور اسٹرانگ پارٹی ہے، اس کو آپ لا کر کے فوج کی مخالف کرتے ہیں، ان لوگوں کی ڈسکریجمنٹ ہونی چاہیے۔ جان سے زیادہ عزیز الحمدللہ جی، تھینک یو۔ ہاں ہاں انشاءاللہ اقلیتیں جو آپ کی مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ نے جمع کروا دی، کیا وہ آپ کو مل سکیں گی؟
और क्या उसमें शफाफियत थी या कि देखो, जहाँ तक हमारे रिज़र्व सीटों के शफाफियत का ताल्लुक़ है तो यस, मोस्ट ट्रांसपेरेंट है। रिज़र्व सीटों पे होती हैं रिज़र्वेशंस लोगों की, लेकिन जिस तरीके से हमने की है बाकी पॉलिटिकल पार्टी से 1000 गुना डिफरेंट और ट्रांसपेरेंट है। और हमारे सारे वर्कर्स होते हैं और वर्कर को ही हम अकोमोडेट करते हैं, वो हमारा इंटरनल प्रोसेस है और हमने तारुली किया है। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है और 2 जज साहिबान की राय अभी आई नहीं है और 11 जज साहिबान की राय आ चुकी है और 11 की 11 ने यही होल्ड किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, है और इंटाइटल है। उस तनाजुर में देखते हुए इंशाल्लाह ताला हुकूमत जो मर्जी करे, इनको भागने के लिए कोई मौका मिलना चाहिए। इससे निकलने के लिए ये देखना, जिस तरीके से ये एक्ट लेके आना चाह रहे, तरमीम करना चाह रहे हैं कि जी सीटें नहीं मिलेगी, इनको इतनी अकल तो ज़रूर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पहले आ चुका है। और इसी तरीके से एक सिंध के केसेस थे जिसमें पब्लिक सर आप इस होल्डर के जो लोग थे उनको शोल्डर प्रमोशन दी गई थी, बाद में हुकूमत ने कानून में तरमीम करके उनको चलाने की कोशिश की। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब केस हम डिसाइड कर चुके थे लिहाजा आपका अमेंडमेंट लाना ये सारा गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि हम बेड फेथ तो नहीं एट्रीब्यूट कर सकते पार्लियामान को, फिर हम गुड फेथ भी एट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्लियामान को, और लॉ को डिक्लेयर किया था कि वो गैर ही नहीं है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। थैंक यू।